کالا جادو کرنا اور کسی سے کروانا دونوں کام حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کام سے منع فرمایا ہے، لیکن آج کل ہر انسان جس کو اپنا دشمن سمجھتا ہے وہ کالا جادو کروا کر سمجھتا ہے کہ اس نے اسے ہرا کر اپنی فتح کر لی، جبکہ حقیقت میں ایسا بالکل بھی نہیں ہے، اور وہ ایسا کر کے سب کچھ حاصل کر لیں گے۔ تو آپ لوگوں کے لیے میں بہت ہی عبرتناک کہانی لے کر آئی ہوں، ویڈیو میں اینڈ تک میرے ساتھ جڑے رہیے گا۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ میری ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ سب تک پہنچ رہے۔ یہ سٹوری ایک ڈاکٹر کی زبانی ہے۔ بحیثیت ڈاکٹر میرا پیشہ روزانہ زندگی میں سب سے عبرتناک موت میری اس مریضہ کو آ رہی تھی، اور اسے دیکھ کر مجھے سمیت سارا عملہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا تھا۔ مریضہ کا نام سمرہ تھا۔ سمرہ کو فالج کا اٹیک ہوا تھا۔ فالج کے اٹیک کی وجہ سے سمرہ کا دل سکڑتا جا رہا تھا۔ بطور ڈاکٹر میں جانتا تھا کہ سمرہ کا بچنا اب ناممکن ہے، لہٰذا میں نے اپنی مریضہ سمرہ کے بیٹے مسعود کو بتا دیا تھا کہ آپ کی والدہ کے پاس فقط 1 ہفتہ ہے، میں ادویات لکھ دیتا ہوں، آپ انہیں گھر لے جائیں، جب تکلیف ہو تو دوا کھلا دیں۔ میری بات ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی کہ سعود سے پہلے اس کی بیوی بول اٹھی، نہیں، سمرہ کو گھر نہیں لے جا سکتے۔ سمرہ جب تکلیف کی شدت کی وجہ سے آہ بھگا کرتی ہے تو میری نیند خراب ہو جاتی ہے اور بچے بھی ڈر جاتے ہیں۔ سمرہ کی بہو کے سمرہ کے بارے میں کہے گئے الفاظ سن کر بے اختیار میرے ہاتھ کانوں تک گئے اور میرے منہ سے استغفر اللہ نکلا تھا۔ مسعود کی طرف دیکھا جو سر جھکائے بے بس کھڑا تھا، جسے بیوی کے فیصلے کی تائید کرنے کے لیے ہمت جمع کر رہا ہو، اور جب مسعود مخاطب ہوا تو اس نے اپنی ماں کے لیے الفاظ میں اپنی بیوی سے بھی کم ہمدردی جتائی اور کہا کہ جب میری ماں مر جائے تو مجھے کال کر دینا، میں عیدی والوں سے کہوں گا کہ وہ باڈی آ کر وصول کر لیں گے، جبکہ آپ کی فیس آپ کو کل مل جائے گی۔ اور پھر واقعی ہی کل ایک بلینک چیک میری میز پر تھا۔ دوسری طرف مریضہ کی حالت انتہائی خراب تھی۔ اچانک سے تکلیف کی شدت بڑھ جاتی، کبھی مریضہ کہتی میرے بیٹے مجھے کفن نہ پہناؤ، میں زندہ ہوں، کبھی کہتی میری قبر بہت تنگ ہے، میں اس میں نہ رہ سکتی، کبھی مریضہ کو لگتا کہ بہت بڑا سانپ مریضہ کو ڈسنے لگا ہے۔ مریضہ کی حالت اور باتیں سن کر مریضہ کے سر پر بیٹھی اٹینڈنٹ خوف زدہ ہو کر بھاگ جاتی۔ مریضہ کو آج ہسپتال میں 3را دن تھا اور 3 دن سے مسلسل سارا عملہ اتنا خوف زدہ ہو چکا تھا کہ فیملی نرسز نے ہسپتال میں مزید کام کرنے سے انکار کر دیا۔ مریضہ کی آہ بکا سے باقی مریض بھی پریشان تھے اور عورتوں انتہائی خوف زدہ تھی۔ مریضہ کا دل آدھے سے زیادہ سکڑ چکا تھا، خون کی سپلائی کم ہو چکی تھی اور مریضہ کی تکلیف میں اضافہ ہو چکا تھا۔ مقام حیرت تھا کہ پھر بھی کبھی مریضہ کا بیٹا اور بہو ہسپتال نہیں آئے تھے۔ اب میری مریضہ کا آخری وقت قریب تھا۔ میں نے مریضہ کے کمرے میں تعینات نرس کو قرآن پاک پڑھنے اور باوضو رہنے کی تلقین کر رکھی تھی۔ میں میڈیکل علاج معالج کے ساتھ روحانی علاج معالجے کا بھی قائل ہوں۔ میں چاہتا تھا کہ کلام کے صدقے ہی صحیح، مگر میری مریضہ کا آخری وقت پرسکون ہو۔ تلاوت قرآن سے مریضہ بہت حد تک پرسکون رہنے لگی، مگر اب بھی سانپ، قبر، کفن، بچھو اور موت کا خوف اس پر سوار تھا۔ یقین کریں جب مریضہ کا دل مکمل سکڑ کر سپلائی دینا بند کر گیا تو مریضہ کی رنگت انتہائی خوفناک ہو گئی۔ مریضہ کی موت واقعہ ہوئی تھی۔ انتہائی عبرتناک منظر تھے۔ جب مریضہ کے بیٹے کو اطلاع دی گئی تو اس نے یہ کہہ کر آنے سے انکار کر دیا کہ وہ بزنس کے سلسلے میں شہر سے باہر ہے۔ مریضہ کی بہو نے بھی ہسپتال میں آنا مناسب نہ سمجھا۔ مجبوراً مریضہ کی باڈی عیدی والوں کے حوالے کرنا پڑی۔ مریضہ کی جب آخری سانسیں چل رہی تھیں تب ہی مریضہ کے جسم سے بوسیدہ لاش جیسا تفن اٹھ رہا تھا۔ مریضہ کی موت کے بعد یہ تحقیق کی تو پتہ چلا کہ مریضہ کالا جادو کروا کر لوگوں کو اذیت سے دوچار رکھتی تھی، بلکہ مریضہ نے کالے جادو کے ذریعے سے کئی لوگوں کو اپاہج اور کئی کی جان لی تھی۔ میری دعا ہے کہ اللہ سب کو شیطان کی شر سے محفوظ رکھے۔ اس سٹوری کیسی لگی کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔